عظیم الشان مجلس میں جو دیگر معزز مہمانان گرامی شریک ہیں، ان میں تمام مکاتب فکر کے معزز علماء کرام، عمائدین امت، معاشرے کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے معززین اور تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعویٰ دینے لگا ہوں آج کے ہمارے پروگرام کے انتہائی معزز مہمان، حکومت پاکستان کے مہمان، اسٹیٹ گیسٹ، ہم سب کے مہمان، ملائیشیا سے تشریف لانے والے انتہائی معزز محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور عوام سے مخاطب ہوں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ تکبیر، 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 تکبیر۔ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ محترم جناب شیخ فارق نائک صاحب۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امام صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، گریڈ 12 تک، جسے اے لیولز کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے۔ تو اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں کے لیے میں آپ سے تقریر سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں، اور خاص طور سے لاہور میں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تقریر کو سننے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے آنے کا قبول عطا فرمائے۔ میرے اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال، کسی کو بلانا۔ اور جب کوئی لوگ یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لوگ،
تو فوراً وہ چکن بریانی یا مٹن بریانی کے بارے میں سوچتے ہیں. ان لوگ سوچتے ہیں دعوت کی معنی ہوتی ہے این انویٹیشن، ایک دعوت لنچ پارٹی کے لیے یا ڈنر پارٹی کے لیے. آج کے اس تقریر میں ہم لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی کے بارے میں نہیں ذکر کریں گے. آج کے اس تقریر میں ہم دعوت الاسلام کے بارے میں ذکر کریں گے. An invitation towards اسلام. جیسے کہ میں نے کہا دعویٰ کے معنی ہوتی ہے ٹو انوائٹ، ٹو کال، کسی کو بلانا. اور جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام. تو جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. اور نارملی دعویٰ کے ساتھ ایک دوسرا ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریپیئر، کسی چیز کو صحیح کرنا. تو جب ہم مسلمان سے بات کرتے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات دیتے ہیں، یا اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اصلاح. اور نارملی جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دعویٰ. ضروری ہے کیا ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں؟ دعوت الاسلام، an invitation towards اسلام، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے آیت سے، سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، You are the best of people evolved for mankind. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم مسلمان سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے، اور جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، استاد سے زیادہ ہے. ایک استاذ ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، جو کام کرتا ہے اسکول میں اس سے زیادہ ہے. تو جبھی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. There is no honor without responsibility. کوئی بھی عزت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. تو عزت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان کو عزت دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہے، کیا ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کیا ہم خیر امت ہے، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے
تو ہم خیر امت کہنے لائق نہیں ہے، ہم مسلمان کہنے لائق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a justly balanced community, so that you will be a witness over the people and the messenger will be a witness over you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو امت وسط بنایا ہے، a justly balanced community. ضروری ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اور میں نے اس تقریر شروع کیا قرآن مجید کے ایک آیت سے، ایک دوسری آیت سے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، آیت نمبر 24۔ اور سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ it is the most militant surah of the glorious Quran۔ کیوں سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک سورہ ہے، یہ واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ مثال کے طور پہ سورۃ الناس سورہ نمبر 114، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے ایکسپٹ فار سورہ توبہ۔ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کے سڑک پہ چل رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ لاہور کے سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک لفظ اعلیٰ مشرکین مکہ کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں، put things straight in 4 months time otherwise declaration of war، کہ 4 مہینے میں آپ چیزیں کو سیدھا کر دیجئے ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو تنبیہ دے رہے ہیں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 تک کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، say whether it be your fathers، وابناؤکم یا آپ کے بیٹے، اور whether it be your sons۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یا آپ کے بھائیوں، وازواجکم یا آپ کے وائفز، یا آپ کے اہلیہ، یا آپ کے شوہر، یا آپ کے بیویاں، وعشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے لیے اہم ہے؟ کیا وہ آپ کے والد ہے؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہے؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہے؟ کیا وہ آپ کے اہلیہ ہے؟ یا آپ کے
شوہر ہے؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں واٹ آر یور کنسیڈریشنز، کیا آپ کی اہمیت ہے. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، the wealth that you have amassed، جو مال آپ نے اکٹھا کیے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، and the business in which you deal، جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، کیا آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ the business in which you deal، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، the houses in which you live، جو آپ گھر میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے؟ کیا وہ آپ کے والد ہے؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہے؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہے؟ کیا وہ آپ کے بیویاں ہے یا آپ کے شوہر ہے؟ کیا وہ آپ کے رشتہ دار ہے؟ کیا وہ آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہے؟ کیا وہ آپ کا کاروبار ہے؟ کیا وہ آپ کا جو گھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں واٹ آر یور کنسیڈریشنز، کیا چیز آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا if you love all of these 8 things، اگر آپ یہ سارے 8 چیز کو محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ یہ 8 چیز کی محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، ویٹ، رکیے. اور ہم مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رکے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک اسکول میں یا ایک مدرسہ میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے اس کو بلی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ جو بڑی کلاس میں ہے وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اسے بلی کر رہا ہے، تو یہ چھوٹا اسٹوڈنٹ اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کیا ویٹ انٹل آئی برنگ مائی ایلڈر بردر، آپ رکیے تب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں. اور یہ جونیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے، ان کے جو بھائی ہے وہ معاشرے کے سب سے بڑے، ہی از دا بگیسٹ پرسن ان دا ٹاؤن ہو از ویری اسٹرانگ، جو بہت اسٹرانگ ہے، اور لوگ یہ بڑے اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں. تو جب یہ جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رکیے جب تک میں میرے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے. تو یہ جونیئر اسٹوڈنٹ سینئر اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں رکو، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ سدھر جاؤ، آپ ادھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرے بڑے بھائی آپ کو سبق سکھائیں گے. کیونکہ ان کے بڑے بھائی معاشرے میں معروف ہے، لوگ کو پتا ہے کیا وہ بہت اسٹرانگ انسان ہے، اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں فتربصوا، ویٹ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم مسلمان سدھر جانا چاہیے. فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ، until Allah brings his destruction upon you.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. And Allah guides not the fasiq people. رکیے جب تک تب تک اللہ آپ کے پر ہلاکت لے کے آتا ہے اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا رکیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہم دعوتی کام کرنا چاہیے. اگر ہم ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائے، اسلام کی دعوت دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And the Lord has decreed that you worship none but Him and to be kind to your parents. کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں فرما رہے ہیں کیا آپ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ that اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کیا آپ ایک اللہ کی عبادت کریے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین سے حسن سلوک کریے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Whether one or both of them attain old age, say not a word of contempt nor rebel them, but address them in terms of honor. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک یا دونوں والدین بڑی عمر اگر وہ بزرگ ہو جاتے ہیں یا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ غلط لفظ نہ کہیے، انہیں اف بھی مت کہیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور انہیں اچھے الفاظ کہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And lower to them the wings of humility and say, my Lord, have mercy on them, even as they cherish me in childhood. اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ کی، اور ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. The example of the one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes. In each spike is 100 grains. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگر آپ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں that if you the example of the one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is like a grain which grows 7 spikes, in each spike is 100 grain. Ek dana, it is equal to 7 spikes. In each spike is 100 grain. تو اگر آپ ایک چیز اللہ کے راہ میں دیں گے اس کا جو اجر ہے وہ ہے 700 بار 700 times. اور بزنس ٹرمینالوجی میں it equals to 70,000%. تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کریے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. That if you do not do your job, Allah will substitute in your place another people. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. And they will not be like you. اگر آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ میں ایک دوسرے لوگ دوسری قوم لے کے آئیں گے اور یہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری جگہ ایک دوسری اور ہمیں کہیں مثال قرآن مجید میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہود کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہود کو میسج دیا گیا پیغام دیا گیا لیکن ان لوگ نے یہود نے یہ پیغام کو قبول نہیں کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں it is like donkeys carrying tons of books but it does not understand. کیا گدھے کی طرح کیا گدھا بہت سے کتاب اپنے پیٹھ پہ لے کے جاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا ہماری ذمہ داری اٹھانا چاہیے. اور کئی پیغمبر یہود کو بھیجے گئے لیکن یہود نے اس میسج اس پیغام کا انکار کیا. جوز نے اس پیغام کا انکار کیا اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لائے. اور بہت سے لوگ عرب کے اوپر نیچے دیکھتے تھے پہلے 1400 سال پہلے اور یہ وقت ایام الجاہلیہ کا وقت تھا قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے. تو کہیں جو عرب جو تھے یہ دور ایام الجاہلیہ کا دور کہا گیا تھا. بہت سے لوگ عرب کے اوپر نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں قرآن مجید نازل فرمائے اور یہی عرب میں سے جو لوگ اسلام قبول کیے جو صحابہ ان لوگ سب سے بہترین لوگ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو چنا اور انہیں ٹارچ بیررز آف دا ورلڈ بنایا انہیں سب سے بہترین لوگ بنایا. تو کبھی بھی ہم لوگ کو نیچے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی لوگ کا استعمال کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المحمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اگر ہم مسلمان ہماری ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں اگر ہم دعوتی کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ ہمارے طرح نہیں ہوں گی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیا وہ غیر مسلمان
کو اللہ کی طرف بلائے، دعوت کرے غیر مسلمان کی اسلام کی طرف۔ دعوت الاسلام یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے؟ ماشاءاللہ، سوال آسان ہے اور جواب بھی آسان ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے رشتہ دار سے زیادہ۔ کرتے ہیں کیا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ بے شک۔ اور ہر مسلمان کا جواب ایک ہی ہے، کیا سب سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ، اگر آپ صبح میں اپنے گھر سے آفس کی طرف نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور جب آپ شام میں گھر پہ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے جو پڑوسی ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کا جو بازو والا پڑوسی ہے اس نے آپ کے ماں کو گالیاں دیا ہے بغیر وجہ، آپ کی ماں کو برا بھلا کہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کیا آپ کا پڑوسی آپ کی ماں کو بلا وجہ گالیاں دیا ہے، برا بلا کہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو سبق سکھائیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ کوئی لوگ ان کی ٹانگ توڑ دیں گے، کوئی لوگ ان کو ماریں گے، کوئی لوگ ان کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ اور اگر آپ ان کو نہیں سبق سکھا سکتے تو آپ کسی اور کو کہیں گے کیا یہ شخص کو سبق سکھاؤ۔ آپ سبق سکھائیں گے کیا نہیں آپ کے پڑوسی کو؟ ہاں یا نہیں؟ ضرور، کیونکہ آپ کی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے بیٹا جنا۔ ان لوگ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المریم، سورہ نمبر 19، سورہ نمبر 19، آیت نمبر 88 to 90، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ They say Allah the most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. You have come with a thing most monstrous. ان لوگ کہہ رہے ہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ یہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے نزدیک۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. That if the sky had feelings, it would have split open. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ. And the earth would have split asunder. And the mountains would have fallen to utter ruin. That Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son. And it does not befit Allah subhanahu wa ta'ala to beget a son. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں کیا سب سے بڑی گالی اللہ کے نزدیک یہ ہے کیا کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ روز ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ ان لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے نزدیک، اور ہم مسلمان خاموش ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان کو ماریے،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان یا آپ کے غیر مسلم کو کی تنگڑی توڑ دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر مسلمان کی تنگڑی توڑ دے یا ان کا ہاتھ توڑ دے یا ان کو ماریے. ہرگز نہیں. آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کریے، لیکن کم سے کم منہ تو کھولیے. کم سے کم ان سے کہیے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے، کیا ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں. اگر کوئی ہماری ماں کو گالی دے گا تو ہمیں اس کی ٹانگ توڑ دینے کا ہے، ہمیں اس کا ہاتھ توڑ دینے کا ہے، ہمیں اسے مارنا ہے. روزانہ ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں. اور بہت سے مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے، کیا دعوت نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ہماری جو دوستی ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، ہماری دوستی ختم ہو جائیں گی. اللہ کی دوستی زیادہ ضروری ہے کیا ہمارے دوسرے لوگ کی؟ اور اگر آپ صحیح طریقے سے دعوت کریں گے حکمت کے ساتھ تو غیر مسلمان اسلام کے طرف قریب آئیں گے اور آپ سے بھی محبت کریں گے. لیکن آپ صحیح طریقے سے، اچھے انداز سے، حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دینا چاہیے، جو بہت ضروری ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، کیا غیر مسلمان کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے، بہت سے بار کئی مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے غلط کام میں. اور ہمیں پتا ہے کیا چند مہینوں بعد دسمبر کے مہینے میں کرسمس کا وقت آنے والا ہے، اور کئی مسلمان اپنے عیسائی بھائی یا اپنے کرسچن دوست کو، عیسائی دوست کو 25 دسمبر کے دن پہ میری کرسمس کہتے ہیں. جب آپ اپنے غیر مسلمان دوست کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ شہادت دے رہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا 25 دسمبر کو. آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. دعویٰ کرنے کی تو بات دور کی بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. آپ کے عیسائی بھائی یا آپ کے عیسائی دوست سے ایک آسان سوال پوچھئے، ایک سمپل سوال پوچھئے، کیا واٹ از کرسمس؟ یہ کرسمس کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اٹ از دا برتھ ڈے آف جیزس ہو از دا سن آف آلمائٹی گاڈ. تو فوراً ان لوگ کہیں گے، جب آپ ان سے پوچھیں گے کرسمس کیا ہے، کیا کرسمس یہ دن ہے جس دن خدا نے بیٹا جنا، گاڈ begot a son, that is Jesus Christ, peace be upon him. نعوذ باللہ. فوراً آپ کا یا آپ کی دعوت شروع ہو جانا. جیزس کرائسٹ پیس بی اپون خود کہتے ہیں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. پورے بائبل میں ایک بھی آیت نہیں ایسی جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے لفظ سے واضح طور پہ کہتے ہیں کیا میری عبادت کرو یا میں خدا ہوں.
تو دعوت کرنا بہت آسان ہے. اسی لیے جب ہم ہمارے غیر مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں ہمیں طریقہ پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے ہم غیر مسلمان کو دعوت دیں. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہوں, ٹاپک ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. اس کے اندر توحید کا ذکر ہے اسلام میں, اور بائبل میں بھی توحید کا ذکر ہے, کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور کئی آیت اگر آپ بائبل میں پڑھیں گے یہ واضح کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ سپیچ سنیں گے, یہ تقریر سنیں گے, تو آپ کو واضح ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Never will the Jews and the Christians be satisfied with you unless you follow their brand of religion. یہود اور نصارہ آپ کے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہوئیں گے تب تک آپ ان کا مذہب اختیار کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. That they say that you will never enter paradise unless you become a Jew or a Christian. یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کیا آپ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود یا نصارہ ہو جائیں, جب تک آپ ان کا مذہب فالو کریں. یہ یہود اور نصارہ مسلمان سے کہتے ہیں کیا آپ کبھی بھی جنت نہیں جائیں گے, چاہے آپ نماز 5 ٹائم پڑھیں, چاہے آپ جو بھی اچھے اعمال کریں, آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. That is their belief. یہ ان کا ایمان ہے, بکواس بکواس. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Produce your proof if you are truthful. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو کہو اپنا برہان, اپنا دلیل لائیے اگر آپ سچ بات کہہ رہے ہیں. اور جو عیسائی لوگ ہیں یا عیسائی ہمارے بھائی ہیں, وہ ان کا دلیل کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کیا بائبل ہمارا پروف ہے, ہمارا دلیل ہے, اور وہ کہتے ہیں بائبل یہ کہتا ہے, بائبل وہ کہتا ہے, بائبل یہ کہتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اس دلیل کو مان لیں بنا تحقیق کریں؟ اور ہم بائبل کی تحقیق کرنے کی بات تو دور ہے, یہ عیسائی لوگ ہمارا قرآن, ہمارا برہان استعمال کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ عیسائی مسلمان کے گھر پہ آتے ہیں, ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور سوال پوچھتے ہیں. یہ عیسائی مسلمان سے کہتے ہیں کیا قرآن مجید میں لکھا ہے, کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور مسلمان کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے, کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ کیوں اس میں نہیں مانتے ہیں؟ اور مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں
نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں کتنے بار موجود ہے, کتنے بار ذکر ہے؟ تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دیں گے, اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے. 5 بار قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, 4 بار محمد کے نام سے اور 1 بار احمد کے نام سے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے, کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے. تو 5 زیادہ بڑا ہے یا 25؟ 5 یا 25؟ وہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں. وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ سوچئے, اور وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ تیسرا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کہیں گے جی. اور وہ دوسرا سوال پوچھیں گے, کیا عیسیٰ علیہ السلام, کیا ان کے پاس ماں باپ تھے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑیں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے لیکن ان کے پاس باپ نہیں تھا, اور یہ اللہ کا معجزہ تھا. اور ہم مسلمان کو یہ پتا ہے. وہ پھر آپ سے سوال پوچھیں گے, کون بڑا ہے, کون زیادہ بڑا ہے, جو ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جو باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کریں گے. They are using us Muslims as punching bags, as doormat rugs. یہ عیسائی ہم مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں. They are using us as punching bags, as doormat rugs. اور ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. وہ چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میریکلز کیے, معجزات کیے؟ اور ہم کہیں ہاں, انہوں نے معجزات کیے. ان کا معجزہ قرآن مجید ہے. He split the moon, اور معجزات کیے. وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے, کیا ان معجزات میں کبھی بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے نہیں. اور ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اور کوئی صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا, اللہ کی پرمیشن سے کسی زندے کو جان دے. تو یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, نہیں کیا. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے, کیا عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی مردے کو جان دی, جو بندہ مر گیا اس کو جان دی؟ تو آپ کہیں گے جی بے شک. اور کئی آیت ہے قرآن مجید میں, سورۃ آل عمران, کئی آیت میں اس کا ذکر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ, by the will of Allah, اللہ کی مرضی سے عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگ کو زندہ کیے, جو لوگ مر گئے ان کو زندہ کیے اللہ کی پرمیشن سے. وہ آپ سے سوال پوچھیں گے, کون زیادہ بڑا ہے, who is greater, کون زیادہ بڑا ہے, جو شخص ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا جو شخص مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ وہ آپ کو سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کو مجبور کریں گے سوچنے پر. وہ آپ کو ایک اور سوال پوچھیں گے, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مرے ہیں؟ تو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں ان کا دفن ہے, مسجد نبوی.
مدینہ میں ان کا دفن ہے، وہ دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مر گئے؟ تو آپ کو کہنا پڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 میں verse number 158 میں، بل رفعہ اللہ الیہ، that Allah raised him up unto himself. وہ آپ کو سوال پوچھیں گے کون زیادہ بڑا ہے؟ Who is greater, the one who's dead or the one who's alive? کون زیادہ بڑا ہے، جو بندہ زندہ ہے یا جو بندہ مر گیا ہے؟ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے. They will let your mind think. They are using us Muslims as doormat rugs, as punching bags. یہ عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کو جواب نہیں پتا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اگر آپ صحیح احادیث پڑھیں گے، آپ کو جواب پتا چل جائے گا، اور یہ جواب قرآن مجید میں ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو بہت ضروری ہے. اور کراچی میں نے اس ٹاپک کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر تقریر دیا تھا، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب آئے گا. یہ عیسائی ہمارے گھر پہ آتے ہیں اور ہمارا قرآن، ہمارا برہان، ہمارا جو دلیل ہے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالوں کا جواب ضرور آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، say O people of the book، کہو اے اہل کتاب سے، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، come to common terms as between us and you. آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. which is the first term؟ اللہ نعبد الا اللہ. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، and that we associate no partners with him، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا، if then they turn back، فَقُولُوا اشْهَدُوا، say ye bear witness، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. تو سب سے اہم چیز جب ہم دعوت کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کو توحید کی طرف بلائیں. ہم ان کو کئی طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے توحید کے اوپر. ہم ان سے مثال کے طور پہ کہیں گے کیا روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، لیکن اگر ہم ان کو توحید کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہماری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں مسلمان کہیں بہانے دیتے ہیں، بہت سے بہانے دیتے ہیں دعوتی کام نہیں کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں مسلمان کہتے ہیں کیا ہم جب ایک بڑے شیخ بن جائیں گے، شیخ احمد دیدات کی طرح، پھر ہم دعوتی کام شروع کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں قرآن، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں تو ضروری ہے کیا آپ اس کی تبلیغ کریں. تو جو بھی چیز آپ قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں
یا کوئی بھی چیز آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کیا ایک خدا ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. کم سے کم یہ تو غیر مسلمان سے کہیے. اور اگر یہ آپ سے پروف مانگتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے ایک تقریر دیا ہوں جس کا موضوع ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. تو اگر ہم بائبل پڑھیں گے، کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ سنیے، اور جب آپ کو غیر مسلمان عیسائی مثال کے طور پہ یا ہندو مثال کے طور پہ آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ تقریر سنیے اور ان کو جواب دیجئے ان کی مذہبی کتاب میں سے. ہر مسلمان جانتا ہے کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم سے کم یہ تو کہو غیر مسلمان سے. اگر وہ آپ سے پروف مانگیں گے تو آپ ان کو پروف دے سکتے ہیں. میں نے ایک تقریر کیا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں. تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ غیر مسلمان کو دعوت دے سکتے ہیں. تو جو بھی چیز ہم مسلمان جانتے ہیں ضروری ہے کیا ہم یہ چیز اسلام کے بارے میں غیر مسلمان تک پہنچائیں. دعویٰ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور کہیں آیت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی دعویٰ کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان کہیں اور بہانے دیتے ہیں دعوت نہیں کرنے کے لیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو غیر مسلمان ہمیں کہتے ہیں کیا پہلے آپ مسلمان کو صحیح کرو پھر ہمارے پاس آئیے. First you go and talk to the Muslims and improve them, then you come to us non-Muslims. دعویٰ اور اصلاح دونوں ضروری ہے. جب آپ کو موقع ملتا ہے مسلمان سے بات کریے، جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو ان سے بات کریے. آپ جانتے ہیں کیا یہ کرسچن مشنریز دنیا بھر سفر کرتے ہیں اور ان میں اتنے ڈیفیکٹس ہیں، یہ کافی غلط کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ شراب پیتے ہیں. تو ہم مسلمان ان جنرل ہم شراب نہیں پیتے. کون بہتر ہے، کیا یہ کرسچن مشنریز یا آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ان سے بہتر ہے. یہ کرسچن مشنریز کہیں ان میں سے ایڈلٹری کرتے ہیں، فورنیکیشن کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈرگز میں انوالو ہے. آپ یہ مسلمان سے پوچھئے کیا آپ ڈرگز میں انوالو ہیں، کیا آپ زنا کرتے ہیں، اور وہ کہیں گے نہیں. تو کون بہتر ہے؟ ہم مسلمان. یہ کرسچن مشنریز، یہ عیسائی جو مختلف کنٹریز میں سفر کرتے ہیں، ان کے اتنے ڈرا بیکس ہیں، اگر یہ اتنے غلط کام کرتے پھر بھی یہ فخر کے ساتھ لوگوں کو عیسائی کی طرف بلاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے تقریر ہوتے ہیں، اور فخر کے ساتھ یہ لوگوں کو عیسائی یا کرسچینٹی کے طرف بلاتے ہیں. ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے.
جب موقع آتا ہے تو ہم دعوتی کام کرنا چاہیے، جب موقع آتا ہے تو ہم مسلمان کے ساتھ بات کرنا چاہیے. اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کیا ہم مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بنائیں گے پھر ہم دعوتی کام کریں گے. یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ مسلمان سے بات کریے، جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ غیر مسلمان سے بات کریے. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، مدینہ میں تو لوگ مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ نے جمعہ صلاح کے لیے نہیں آئے تھے مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان مردوں کے بارے میں کیا I felt like burning their houses. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں چاہتا تھا کیا ان کے گھر کو جلا دوں کیونکہ یہ جمعہ نماز کے لیے نہیں آئے مسجد میں. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز بھیجے بادشاہ پرشیا کے بادشاہ کو، یمن کے بادشاہ کو، بیزنطین کے بادشاہ کو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے؟ مدینہ میں لوگ تھے جو نماز کے لیے نہیں آئے، پھر بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لیٹرز مختلف بادشاہ کو بھیجے. تو اسی لیے دونوں چیز ضروری ہے، دعویٰ بھی کرنا اور اصلاح بھی کرنا، مسلمان سے بھی بات کرنا اور غیر مسلمان سے بھی بات کرنا. کئی صحابہ مدینہ کے باہر، ہزاروں صحابہ مدینہ کے باہر دفن ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے، دعوتی کام کر رہے تھے. تو اسی لیے دونوں ضروری ہیں. اور اگر کوئی پوچھے گا کیا اور اہم ہے، تو اگر وقت کی قلت ہے تو کیا اور اہم ہے، دعویٰ یا اصلاح مسلمان سے بات کرنا؟ مثال کے طور پہ اگر دو بیمار لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، دو پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ایک کو ہارٹ اٹیک کا ایشو ہے، دل میں پرابلم ہے، اور دوسرا انسان جو بیمار ہے اسے ہلکا سا زکام ہے، he has a little bit cold. اور اگر ڈاکٹر کے پاس وقت کی قلت ہے اور صرف ایک مریض کو اٹینڈ کر سکتا ہے، وقت کی قلت ہے، تو پہلے کون سے مریض کا علاج کریں گے؟ ضروری ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں. اگر ہم دعوتی کام نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہلاک ہو جائیں گے. اور کئی مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو غیر مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس. یہ غیر مسلمان کہتے ہیں ہمیں مائنڈ یور اون بزنس. آپ اپنے چیز کے بارے میں سوچئے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیا he minds other people's business when it comes to da'wah. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں. جہاں تک دعویٰ
کا سلسلہ ہے. اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک ہل سٹیشن پہ جاتے ہیں، ایک پہاڑی علاقے پہ، اور آپ کی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اور آپ کا چھوٹا سا بیٹا جن کا نام احمد ہے، وہ پہاڑ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور پہاڑ کافی اونچا ہے اور خطرہ ہے کیا وہ پہاڑ سے گر جائے گا. وہ کافی دور پہنچ جاتا ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں کیا وہ اور آگے بڑھے گا تو وہ پہاڑ سے گر جائے گا. تو آپ چلاتے احمد سنبھالیے، آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اور آپ کے بیٹے کے بازو میں ایک بزرگ انسان کھڑا ہے، وہ بیوٹی کو ایڈمائر کر رہا ہے، وہ نظارے کا مزہ لے رہا ہے، اور وہ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتا ہے نظارے کا مزہ لینا. اور وہ آپ کے بیٹے سے کافی قریب ہے، اور آپ کے بیٹے کی عمر 4 یا 5 سال کی ہے، کافی چھوٹا بیٹا ہے آپ کا. اور وہ قریب پہنچتا ہے پہاڑ کے قریب. اگر وہ اور ایک قدم لے گا تو وہ پہاڑ سے گر کے مر جائے گا. یہ بزرگ آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، آپ چلاتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. یہ بزرگ واپس بیٹے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ نظارہ دیکھنا کنٹینیو کرتا ہے. آپ کا بیٹا ایک قدم لیتا ہے اور وہ پہاڑ سے گر کے مر جاتا ہے. آپ یہ بزرگ سے نہیں کہیں گے کہ آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچائے؟ آپ کو ایک قدم لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ صرف آپ کے ہاتھ آگے کرتے تھے اور آپ کی بیٹے کی جان اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. لیکن یہ کہیں گا یہ بزرگ، I was minding my own business، میں اپنا خیال رکھ رہا تھا، میں نے ان کو دھکا نہیں دیا آپ کے بیٹے کو، میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کود جاؤ، تو میں اپنا خیال رکھ رہا تھا. I was minding my own business. آپ پھر بھی اس بزرگ سے کہیں گے کیا اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، اللہ نے آپ کو سمجھ دی تھی؟ میرا بیٹا تو معصوم تھا، وہ بچہ تھا، صرف آپ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. اسی طور سے غیر مسلمان آخرت کے دن پہ ہم مسلمان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں نہیں روکے، آپ نے کیوں ہمیں نہیں کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین کو جہنم میں ڈالے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے پوچھیں گا کہ کیا آپ نے آپ کے غیر مسلمان بھائی، آپ کے پڑوسی کو دعوت دی؟ اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ کے غیر مسلمان پڑوسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو دعوتی کام بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں، والعصر، بائی ٹائم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، verily man is in a state of loss، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، except for those who believe، الا کہ وہ جو لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. 4 چیزیں ضروری ہے جنت میں داخلہ کرنے کے لیے: ایمان، عمل الصالحات، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. یہ 4 چیز ضروری ہے جنت میں داخل ہونے کا. اگر ان 4 چیزیں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو آپ عام طور پہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے.
اگر اللہ آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیا اگر اللہ چاہے وہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے الا شرک. تو جو انسان شرک کی حالت میں مرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کریں گے. اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الکافرون آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، کیا ٹو یو از یور ریلیجن اینڈ ٹو می از مائن، اور اسی لیے دعوتی کام نہیں کرتے ہیں. تو بہت سے مسلمان یہ بہانے دیتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جو جن کو چاہے ان کو ہدایت دے. وقت مختصر ہے تو اسی لیے چند باتوں میں میری تقریر ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سب کو اللہ کی طرف بلاؤ. Invite all the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، اور سورۃ الصف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. It is اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی send his final messenger Prophet Muhammad peace be upon him with the religion of truth، اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذہب کے اوپر غالب ہو. اسلام سارے مذہب کے اوپر غالب ہوگا، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ہندوازم ہو، کلی to supersede them all. اسلام سارے دین کے اوپر غالب ہوں گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور جتنا بھی مشرک اس کو نہیں پسند کرتے ہیں. اور سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے. And enough is Allah as a witness. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کے آیت سے. سورۃ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون بہتر شخص وہ ہے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتے. Who is better in speech than the one who calls others towards Allah سبحانہ وتعالی. کون بہتر شخص وہ ہے اس شخص سے جو لوگ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں مسلمان ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.